بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے تشریف لائے کہ ہمیں یہ ڈر ہونے لگا کہ اب سورج طلوع ہو جائے گا۔ آپ جلدی سے تشریف لائے، اقامت کہی گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ قرات کر کے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہو جس طرح نماز میں بیٹھتے تھے۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تمہیں آج کی تاخیر سے آمد کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوا، وضو کیا اور نماز پڑھی جتنی کہ مقدور ہو چکی تھی۔ پھر مجھے نماز میں اونگ آئی اور جسم بھاری ہو گیا، تو میں نے رب تعالیٰ کو اس کی نشان کے مطابق اچھی صورت میں دیکھا۔ رب کریم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ رب کریم نے فرمایا کہ ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں مصروف بحث ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے علم نہیں۔ رب کریم نے اس جملہ کا 3 بار اعادہ فرمایا اور میں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، تو میں نے دیکھا کہ رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کانوں کے درمیان رکھا اور دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اس کے بعد ہر چیز مجھ پر عیاں ہو گئی اور تمام معلوم حاصل ہو گئے اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ اس کے بعد پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا، اے رب، میں حاضر ہوں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں مصروف گفتگو ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کفارات کے بارے میں۔ رب کریم نے دریافت فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ پیدل نماز با جماعت کے لیے مسجد جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں انتظار، نماز کرنا اور نماز ناگواری کے وقت مکمل وضو کرنا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، اس کے علاوہ کسی چیز میں فرشتے مصروف بحث ہیں؟ میں نے کہا، درجات کے بارے میں۔ رب کریم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھنا۔ پھر رب تعالیٰ نے مجھے سے یہ فرمایا، مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ میں نے کہا، خدا ندا، میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے، برائیوں سے بچنے اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں، تو میرے لیے معفو اور رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرے تو مجھے اس میں مبتلا فرمائے بغیر اپنی طرف بلائے۔ خداوند کریم، میں تیری محبت اور اس کی محبت جو تجھ کو محبوب رکھتا ہو، اور ایسے عمل کی محبت جو تیرے قرب خاص کا سبب بنے، اس کا سوال کرتا ہوں، اور جو خواب میں نے نقل کیا ہے درست ہے، اس کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ امام ترمذی فرماتی ہیں، یہ حدیث احسن اور صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر میں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ جب میدان کا زار گرم ہوا تو اس آدمی نے خوب جوان مردی دکھائی، آخر کار سخت زخم ہو گیا۔ پھر بعض حضرات کو فرمان رسالت میں شک گزرنے لگا، لیکن جب اس آدمی کو زخموں کی تکلیف نے بے قرار کیا تو اس نے اپنے ترکش میں ہاتھ ڈال کر تیر نکالا اور اسے اپنے گلے میں تیر گھونپ لیا۔ تو کچھ مسلمان تیزی سے بارگاہ رسالت کی جانب دوڑے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارشاد گرامی کو سچا کر دکھایا ہے، فلاں شخص نے اپنے گلے میں تیر گھونپ کر خودکشی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر ایمان والے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے بھی دین کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا، پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں میری امت کا ایک گروہ دکھایا گیا جو بادشاہوں کے تختوں کی مثل پر سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں کہ آپ پھر سو گئے اور دوبارہ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، اور میں نے پھر آپ سے سوال کیا اور آپ نے پہلے کی طرح جواب دیا۔ میں نے عرض کیا آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تم پہلے گروہ میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے سمندر کے راستے جہاد کیا اور حضرت ام حرام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ واپس لوٹے تو ان کے پاس ایک خچر لایا گیا، وہ اس پر سوار ہوئی لیکن خچر نے ان کو گرا دیا جس سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ وفات پا گئیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری طرف ہر شخص اپنی طرف سے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں نکلا تو ہر شخص سے حجت قائم کرے گا، اور میری خاطر اللہ تعالی ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ دجال نوجوان اور گھنگریاں لے بالوں والا ہوگا، اس کے آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، میں اس کو عبدالعزیز بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتیں پڑھے، بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا، وہ اپنے دائیں بائیں ہر جانب فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ زمین کے میں کب تک رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس جو دن 1 سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک دن نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کے لیے 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کریں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے تھن بڑے اور کھوکھے دار ہوں گے۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دیں گے، وہ ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، ان پر قحط اور خشک سالی آئے گی اور ان کے پاس ان کے مالوں سے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دو، تو زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا جیسے نشانہ پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر رکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کی اسی معمول کے دوران اللہ تعالی حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے ہلے پہنے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کفار تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور ان کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ باب
پھر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالی نے دجال سے محفوظ رکھا تھا، وہ ان کے چہروں پر دست شفق پھر کہیں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ ابھی وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کی طرف وہی فرمائے گا، میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، تم میرے ان بندوں کو طور کی طرف اکٹھا کرو۔ اور اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے یہ سرات پھیلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی اور وہاں کا تمام پانی پی لیں گے۔ پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کہیں گے یہاں پر کسی، وہاں سے گزرے گی تو وہ کہیں گے یہاں پھر کسی وقت پانی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے سوندار سے افضل ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب دعا کریں گے، تب اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کی گدروں میں سے ایک کیڑا پیدا کرے گا تو صبح کو وہ سب یک لخت مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک والست برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کی اصحاب اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وقتی اونٹوں کی گردنوں کی مانند پرندے بھیجے گا، یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی اور ہر گھر وہ مٹی کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ وہ آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لوٹاؤ، سو اس دن ان کی ایک جماعت ایک انار کو سیر ہو کر کھا لے گی اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور وہ ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کرے گی اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جمع کریں گے اور انہیں پھر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو وقت رک گیا تھا، وہ اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک پر اسلام کے دشمنوں نے دہتے انگارے رکھے تھے اور آپ حق لاتے تھے، اس لیے دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دے کیونکہ الفاظوں کا تلفظ پورا نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہ دی تو وقت رک گیا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود سورج طلوع نہ ہوا، تاہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہم صلح کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ سورج طلوع نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو کہ اذان دے، جب تک بلال اذان نہ دے گا تو سورج طلوع نہ ہوگا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو سورج طلوع ہو گیا تھا اور وقت چلنے لگا۔ نمبر 2، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز قضا ہوئی تو وقت رک گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی، پھر وقت چلنے لگا۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے لیے گئے تھے، تب وقت ٹھہر گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زمین پر تشریف لائے تو وقت چلنے لگا۔ نمبر 4، حضرت بی بی زینب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا محو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ آپ کو خبر ہی نہ ہوئی، سر مبارک سے دوپٹہ سرک کر گیا تھا۔ اللہ تعالی نے اس وقت سورج کو حکم دیا کہ رک جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کی خاطر اس وقت بھی وقت رک گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔